السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، آج ہم رامائن کا ایک سین لکھنے والے شاعر پنڈت برج نارائن چکبست کے بارے میں مختصراً معلومات حاصل کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پنڈت برج نارائن چکبست جو ہیں انہوں نے نظمیں بھی لکھی ہیں اور غزلیات بھی لکھی ہیں اور مراثی بھی لکھی ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہوگا کہ پنڈت برج نارائن چکبست، ان کا اصلی نام جو تھا پنڈت برج نارائن تھا اور تخلص چکبست تھا۔ ان کی پیدائش فیض آباد 19 جنوری 1882 فیض آباد میں ان کی پیدائش ہوئی۔ ان کے بزرگوار کا وطن جو تھا وہ لکھنؤ تھا اور جہاں وہ چند سال کے بعد مقیم ہوئے، وہیں تعلیم و تربیت پائی تھی۔ ان کی جائے وفات جو ہے وہ رائے بریلی اسٹیشن 1926 جو ہے، یہاں پر جب وہ اسٹیشن پر پہنچے تو وہیں فالش کا حملہ ہوا اور چند گھنٹوں کے بعد اسی اسٹیشن پر پنڈت برج نارائن چکبست کی وفات ہو گئی۔ ان کے والد محترم جو تھے ان کے والد محترم پنڈت ادت نارائن چکبست تھے، جو یقیناً اپنا تخلص یقین رکھتے تھے۔ اسی طریقے سے چکبست کا تعلق جو ہے وہ کشمیری پنڈت گھرانے سے تھا۔ انہوں نے تعلیم حاصل کی، سن 1900 میں میٹرک پاس کیا، اس کے بعد انہوں نے 1905 میں BA کا ایگزام پاس کیا اور اس کے بعد 1907 میں انہوں نے وکالت جو ہے یعنی LLB پاس کی۔ اسی کے بعد 12 جنوری کو، جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ 12 جنوری 1926 میں ایک مقدمے کی پیروی کے لیے وہ بریلی گئے اور واپسی کے لیے وہیں رائے بریلی کے اسٹیشن پر ان کا انتقال ہو گیا اور ان کے اپنے مصرعے سے تاریخ کی وفات نکالی گئی۔ موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشاں ہونا۔ عزیز طالبات، برج نارائن چکبست کو بچپن ہی سے شاعری کا بہت شوق تھا اور 9 برس کی عمر میں انہوں نے شاعری شروع کر دی۔ پنڈت برج نارائن جو ہے وہ قومی شاعر کہلاتے تھے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کے والد محترم جو تھے وہ بھی لکھنؤ میں رہتے تھے اور نتیجہ یہ ہوا کہ پنڈت برج نارائن جو ہیں وکالت پاس کرنے کے بعد انہوں نے اس وقت کے مشہور وکیل شہنشاہ حسین رضوی کے جونیئر وکیل کی حیثیت سے انہوں نے عدالت میں کام کرنا شروع کیا تھا۔ چکبست کی پہلی شادی جو تھی وہ پرتھوی ناتھ ناگوری کی صاحبزادی سے سن 1905 میں ہوئی۔ ان کی دوسری بیوی جو تھی پنڈت سورج ناتھ آگا کی بیٹی خیما دیوی، جو 1907 میں ہوئی تھی۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے شعر گوئی کی ابتدا جو ہے یعنی شعر و شاعری کا شوق انہیں بچپن ہی سے تھا اور 9 برس کی عمر میں انہوں نے شعر کہنا شروع کر دیا تھا۔ اسی طریقے سے یہ برج نارائن چکبست کے اساتذہ میں آتش، انیس اور غالب کے کلام سے آپ کو کافی انسیت تھی اور آپ کا مجموعہ کلام جو تھا صبح وطن الہ آباد سے جو ہے وہ شائع ہوا تھا۔ انہوں نے اپنی پہلی نظم جو ہے حب قومی 1894 میں کشمیری پنڈتوں کی کانفرنس میں سنائی تھی۔ اسی طریقے سے ان کے کلام میں پنڈت برج نارائن کے کلام میں سادگی بھی تھی، سلاست بھی تھی، روانی بھی تھی اور چکبست کی شاعری کے ابتدائی استاد محترم مرحمت الدولہ حکیم اور افضل الدولہ افضل تھے۔ شاعر چکبست کی شاعری مخصوص طور پر وطنی شاعری کہلاتی ہے اور انہوں نے صبح امید 1918 میں ایک ماہنامہ جاری کیا تھا۔ اسی کے ساتھ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ چکبست نے حالی اور مقدمہ شعر و شاعری پر انہیں کافی اعتراض بھی تھا۔
یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ چکبست جو ہیں انہوں نے نظمیں بھی لکھی ہیں اور غزلیں بھی لکھی ہیں، اور ان کی نظموں کی تعداد جو ہے وہ 45 ہے، جن میں 12 نظمیں جو ہیں انہوں نے حب الوطنی کے متعلق لکھی ہے۔ یہاں تک کہ انہوں نے ابتدا غزل سے کی تھی، اور ان کی غزلوں کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 58 ہے۔ اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو چکبست کے نظموں اور غزلوں کی اشعار کی تعداد جو ہے وہ 2025 ہے، اور جیسا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ 1918 میں انہوں نے ایک ماہنامہ نکالا جس کا نام جو ہے صبح امید رکھا تھا۔ عزیز طالبات، آپ کو یہ بھی یاد ہوگا جب انہوں نے نظمیں اور غزلیں لکھنا شروع کی تو ان کے کلام میں سادگی، روانی، سلاست اور پرنم فضا پائی جاتی ہے، اور چکبست نے شاعری کی شروعات غزل سے کی تھی، لیکن بعد میں حب الوطنی کے تحت انہوں نے قومی نظمیں لکھنا شروع کی۔ ان کی نظموں میں قدرتی مناظر کی عکاسی، وطن میں بیداری کے جذبات، آزادی کی تڑپ اور دردمندی کے پہلو نمایاں نظر آتے ہیں۔ یہاں تک کہ چکبست نے شخصی مرثیہ بھی لکھا ہے، اور ان مرثیوں میں آپ کو یاد ہوگا کہ چکبست نے اپنے مجموعہ کلام کو بھوشن نارائن کے نام سے انتساب کیا ہے۔ ان کے شعری مجموعے صبح وطن ان کے شعری مجموعے صبح وطن، اس مجموعے میں انہوں نے 9 شخصی مراثی لکھے ہیں: جلوہ صبح، اگلے لوگ۔ یہاں تک کہ نظم اور غزل کے علاوہ چکبست نے ڈرامے پر بھی طبع آزمائی کی ہے۔ ان کے 2 مشہور ڈرامے کملا اور راج دلاری ہیں جو بڑے شوق سے پڑھے اور دیکھے جاتے ہیں۔ عزیز طالبات، ہم یہ جانتے ہیں کہ چکبست کی اہم اور مشہور نظموں میں رامائن اور رامائن کا ایک سین جو ہے وہ کافی مشہور ہے۔ رامائن اردو شاعری میں قابل قدر نگاہ سے دیکھی جاتی ہے، جس کا موضوع جو ہے وہ اس کا موضوع مرثیے کی طرح محتمم بالشان ہے۔ اسلوب میں مرثیے کی جھلک نظر آتی ہے۔ یہ نظم ایک خزینہ ہے، اس میں ایک حد تک ڈرامائی خوبی موجود ہے۔ دور جدید کی سیاست کو چکبست نے اس طرح باندھا ہے کہ دوسرا کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ جو کام سیاسی رہنماؤں نے میدان سیاست میں کیا تو پریم چند نے ناولوں میں کیا، تو وہ کام چکبست نے میدان شاعری میں کیا ہے۔ یہاں میں آپ کو یہ بات واضح کر دوں کہ چکبست کی شاعری میں منظر کشی جو ہے وہ انہوں نے منظر کشی کا کمال دکھایا ہے۔ ان کے کلام میں تشبیہات اور استعارات جو استعمال کیے گئے ہیں وہ خالص ہندوستانی ہونے کے سبب خاصی دلکشی اور اثر رکھتے ہیں۔ مناظر قدرت کی بھی خوب عکاسی کی ہے۔ یہاں تک کہ ان کی نظم و رامائن کا ایک سین جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں پورے سیاسی، سماجی اور معاشرتی زندگی جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ اسی طریقے سے درد دل، پھول مالا، نالۂ درد 1918 میں انہوں نے لکھی تھی، وطن کا راگ 1917 میں، فریاد قوم 1914، جلوہ صبح اور آواز قوم 1917 میں لکھی ہے۔ یہاں پر جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ برج نارائن چکبست کے کلام کی نمایاں خوبی یہ ہے کہ ان کے یہاں سادگی ہے، سلاست ہے، روانی ہے، اور ان کے یہاں فضا جو ہے بڑی پرنم پائی جاتی ہے۔ نظموں میں قدرتی مناظر کی عکاسی کی ہے، وطن کے جذبات اور آزادی کی تڑپ کو اور دردمندی کے پہلو کو انہوں نے اجاگر کیا ہے۔ انہوں نے اپنے دور کے سیاسی سماجی خیالات و جذبات کو اپنی شاعری میں جگہ دی۔ اردو نظم کو قومی شعور کے نئے تقاضوں سے روشناس کیا ہے، یہ چیز جو ہے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس کے ساتھ آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ ان کے یہاں جزیات کی تفصیل، تخیل کی صفائی اور حسن بیان ان کے کلام کے خاص جوہر کہلاتے ہیں۔ عزیز طالبات، یہ ہم جانتے ہیں کہ جزیات کی تفصیل، تخیل کی صفائی اور حسن بیان
ان کے کلام کے خاص جوہر ہیں۔ ان کے یہاں بہت سی خوبیوں کے ساتھ ساتھ ایک کمی یہ بھی ہے کہ وہ خیالات کی گہرائی نہیں ہے۔ ان کے یہاں خیالات کی گہرائی نہیں ہے۔ ان کا نمونہ کلام جو ہے فنا کا جوش آنا، زندگی کا درد سر جانا، اجل کیا ہے خمارے بعد ہستی کا اتر جانا، عزیزان وطن کو غنچ و برگو ثمر جانا، خدا کو باغ ماں اور قوم کو ہم نے شجر جانا، اے خاک تیری ہند اے خاک ہند تیری عظمت پہ کیا گماں ہے، دریائے فیض قدرت تیرے لیے رواں ہے۔ یہ وہ اشعار تھے جو چکبست کے کلام کے نمایاں اشعار کہلاتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ پنڈت برج نارائن چکبست نے جو نظم لکھے تھے رامائن کا ایک سین، راجا رام چندر جی کا ماں سے رخصت ہونا، اور جب انہوں نے اس کی ابتدا کی ہے تو اس کی ابتدا سے ہی وہ ہمیں اس بات کی طرف دلاتے ہیں کہ رام چندر جی جب ماں سے رخصت ہوتے ہیں تو انہوں نے اپنی ماں کو دیکھ کر اپنی ماں کے بارے میں انہوں نے کن خیالات اور کن تصورات کا سہارا لیا۔ دیکھیے، دل کو سنبھالتا ہوا آخر وہ نونہال، خاموش ماں کے پاس گیا صورت خیال، دیکھا تو ایک در میں ہے بیٹھی وہ خستہ حال، سکتہ سا ہو گیا تھا ہے یہ شدت ملال، تن میں لہو کا نام نہیں زرد رنگ ہے، گویا بشر نہیں کوئی تصویر سنگ ہے۔ اس بن میں ہم دیکھتے ہیں کہ پنڈت برج نارائن چکبست نے ایک ماں کی تصویر، جیسا کہ بچے کے جدا ہونے کے بعد اور ماں اور بچے کی محبت، اور اس نے کہا کہ جب وہ دیکھتے ہیں رام چندر جی ماں کو تو انہوں نے جس طریقے سے اس جگہ کی منظر کشی کی ہے، اور اس میں انہوں نے صاف لکھا ہے کہ تن میں لہو کا نام نہیں زرد رنگ ہے، گویا بشر نہیں کوئی تصویر سنگ ہے، کہ ماں کی ممتا اور ماں کا اپنے بچے سے الوداع کہنا کس قدر کتنے بڑے غمناک یا کس قدر بڑے غم کا پہاڑ کا ٹوٹ جانا تھا۔ اور اسی کے آگے انہوں نے لکھا تھا، کیا جان کس خیال میں تھی وہ کیا جان کس خیال میں گم تھی وہ بے گناہ، نور نظر پہ دید حسرت کی نگاہ، جنبش ہوئی لبوں کو بھری ایک سرگاہ، لی گوشہائے چشم سے اشکوں نے رخ گرا، چہرے کا رنگ حالت دل کھولنے لگا، ہر منہ تن زباں کی طرح بولنے لگا۔ یہاں پر پنڈت برج نارائن چکبست نے جس انداز میں رام چندر جی کا ماں سے رخصت ہونے کی جس قدر منظر کشی کی ہے، یہاں پر ان کا یہ کمال جو ہے وہ لبے بام آتا ہے، اور یہاں تک کہ انہوں نے جو تشبیہات اور استعارات استعمال کیے ہیں جس سے انسانی جذبات اور تخیل کی صفائی اور حسن بیان جو ہے وہ نکھر کر آتا ہے۔ اور یہاں پر پنڈت برج نارائن، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ انہوں نے جو کچھ لکھا اس میں نظمیں اور غزلیں بھی ہیں، اور ان نظموں اور غزلوں کے ساتھ انہوں نے حب الوطنی کے جذبے کو بھی سراہا ہے۔ اور یہاں پر ان کے نظموں میں، یا یوں کہا جائے کہ چکبست کا کارنامہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے دور کے سیاسی سماجی خیالات و جذبات کو اپنی شاعری میں جگہ دی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اردو نظم کو قومی شعور اور نئے تقاضوں سے روشناس کرایا ہے، اور اسی طرح وہ شروع سے آخر تک وطن اور قوم کی محبت میں ڈوبے رہے، اور انہی جذبات کو شعری صورت دی، اور نہایت پردرد، مؤثر اور پاکیزہ نظمیں لکھی ہیں۔ غزل میں بھی اس جذبے کا اظہار کیا ہے۔ مغرب کی اندھی تقلید سے یقیناً انہیں کوئی فائدہ نظر نہیں آیا۔ عزیز طالبات، اس کے بعد ہم دیکھیں گے پنڈت برج نارائن کی نظم رامائن کا ایک سین، جس میں انہوں نے رام چندر جی کا ماں سے رخصت ہونا اور محل سے جنگل تک جانے کے تمام واقعات کو کس انداز میں لکھا ہے کہ پوری منظر نگاری جو ہے ہماری نظروں کے سامنے آ جاتی ہے۔ تھینک یو۔ اس کے بعد ہم اگلے ویڈیو میں ملاقات کریں گے۔
पंडित ब्रिज नारायण की नज़्म रामायण का एक सीन इसी के साथ।